ساتھ میں مفسرین زبردست ایک چیز بتاتے اس میں. کئی بار بعض لوگ سوال کرتے نہیں میں اگر ایسی جگہ پہ پھنس گیا جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, میں مرنے کو, تو وہاں پہ حرام حلال ہوتا نہیں ہوتا؟ تم ویسی کیفیت میں آ گیا کہ اب نہیں کھایا تو تم مر جاتا, تو وہاں پہ حرام حلال ہوتا. یہ تو آپ لوگ سنے نا کئی بار, اس میں تو کوئی مسئلہ کی اختلاف بھی نہیں ہے. برابر بول رہا ہوں کہ نہیں؟ لیکن شرط کیا ہے معلوم؟ یہ 4 آیاتوں کے ضمن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, انعام آیت نمبر 145 اور نحل کی آیت نمبر 115 کے ضمن میں شرط کیا ہے؟ جب آپ کو وہ کیفیت آ جائے جس میں حرام حلال ہو جاتا, اس میں سب سے پہلے آپ کہیں مردار گوشت کیا ڈھونڈیں گے. وہ نہیں مل رہا تو کوئی جانور کو میں کاٹ کے اس کا بہتا خون پی سکتا ہوں کیا ڈھونڈیں گے. وہ نہیں مل رہا تو سور کہیں مل جا رہا کیا دیکھیں گے. سور بھی نہیں مل رہا تو وہ غذا کھائیں گے جس کے اوپر اللہ کے سوا کوئی نام لیا گیا, کیونکہ اللہ کی نظر میں ان تینوں سے بدترین چیز وہ ہے. سوال آ سکتا, ہم اللہ کے سوا جس کا نام لے رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں بہت. ارے نیک بندے نہیں, تم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیے تو حلال نہیں ہوتی ہو. تم تو نیک نبی کے امتی کا نام لے رہے ہیں. عیسیٰ تو رسول اللہ اولو العزم میں ہے, انہوں 5 اکابر جو رسول ہے ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. تم ان کا بھی نام لیے تو نہیں چلتا. تم پھر جس کا نام لے رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی زندہ ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 سے 159, سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 65 قیامت کے پہلے کی نشانی ہے. انہوں تو ابھی بھی زندہ ہے, انہوں تو واپس آئیں گے. زندہ جو رسول کا درجہ رکھنے والے ہیں ان کا بھی اگر تم نام لیے تو وہ جائز نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کا. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کیا کیا سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اور نام سے آپ کو کوئی بھی لا کر کچھ بھی دے, آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا, میرے حالات ایسے, پھر کیسا کروں اب میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ غذاؤں کے احکامات ہو گئے.